آج اس وقت بات کر لیتے ہیں امتیاز آپا، بے پردگی کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیونکہ جب سوسائٹی میں پردہ نہیں ہوگا، بے پردگی سے خواتین باہر جائیں گی، اور جس طرح سے ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات سب ہی کو بھگتنا پڑ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، جب اسلام کسی بات کو مقرر کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں بے شمار حکمتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور جب ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اب آئیں کہ بے پردگی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ حلیہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، آپ کی فکر کا آئینہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بے پردہ پھرتے ہیں اور آپ پردے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، تو گویا آپ نے دین و ایمان کو پس پشت ڈال دیا، آپ نے اللہ کے احکامات کو آپ نے فراموش کر دیا اور آپ نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ پھر آگے دیکھیں تو سوسائٹی پر بے پردگی کی وجہ سے بے حیائی بڑھتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی تو ایک عربی کا مقولہ ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا اٹھ جائے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، تو گویا ایک بے لگام آزادی مل جاتی ہے۔ معاشرے میں اختلاط مرد و زن کی وجہ سے پھر جنسی خواہشات کے آگے کوئی کنٹرول نہیں رہتا، جس سے ایک معاشرے پورے کی فضا غلاظت اور گندگی سے بھر جاتی ہے۔ اور آپ اس کا انجام دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج مغربی تہذیب کی چکا چوند ہمیں متاثر کرتی ہے۔ صرف اس کے آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے خاندان ٹوٹ گئے ہیں، کتنے ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کس قدر پرائیویسی کا تو وہاں تصور بھی نہیں ہے، چادر اور چار دیواری تو دور کی بات، وہاں تو پارکس میں، وہاں تو ہر جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خاندانی نظام، عائلی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو بے پردہ خواتین خود ایک دعوت دے رہی ہوتی ہیں، دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ جس سے عورت کی عزت اور اس کی وہ حرمت ہی نہیں رہتی، اس کی ایک جو اس کی شان ہے وہی وقار ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف ایک خاتون بھی بے پردہ اس طریقے سے بالکل دوسری راہوں پر چل پڑے تو کتنے ہی گھروں کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے نمود و نمائش اور کاسمیٹکس کا بے پناہ استعمال اور پارلرز کا استعمال، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب عورت بے پردہ پھرے گی تو اس نے بالوں کے سٹائل بھی بنانے ہیں، اس نے پارلر کو بھی استعمال کرنا ہے، جس سے ایک طرف نظام طہارت بھی متاثر ہوگا، نظام صلاۃ بھی متاثر ہوگا، اور ہمارا آئیڈی اور معاشرتی نظام بھی تباہی و بربادی کا شکار ہوگا۔ پھر آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا بجٹ کہاں چلا گیا۔ ایک وہی خاتون ہے کہ جسے گھر پر توجہ دینی چاہیے تھی، وہ گھر پر توجہ نہیں دے رہی، اب اس کے لیے ذاتی نمود و نمائشی سب کچھ ہو کر رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجٹ سے بالکل ہر فرد آؤٹ ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ باہر نکل رہی ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں زیادہ اہم ہیں کہ وہ ریا کرے، دکھاوا کرے، دوسروں کو لوٹنے کا سامان کرے، کہ وہ شمع محفل بننا پسند کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کھلونا سمجھا جاتا ہے، اسے جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس کی وہ عزت وہ حرمت نہیں رہتی۔ پھر میں نے جیسے کہا کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آج آپ معاشرے میں دیکھیں تو ایڈز جیسی بیماری جو ہے اس کا سبب کیا ہے، وہی بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، جو بڑھتی چلی جائے تو پھر اس کے نقصانات میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ایسی لا علاج بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جن سے آپ بچ نہیں سکتے، گویا دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ تو یہ ایک عورت ذات کو سوچنا چاہیے، اللہ نے جو اس پر ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کرتے ہوئے، ان احکامات، ان حدود و قیود کی حفاظت کرتے ہوئے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہ سکتی ہے، وہ جنتی بنا سکتی ہے، اپنے گھر کے افراد کو بھی اور خود بھی وہ جنت کی حقدار ہو سکتی ہے۔ پردہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے نیچے ایک عورت سکون محسوس کرتی ہے، ایک اس کے لیے پناہ کا وہ سائبان سا بن جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ابھی اخراجات کنٹرول کرنے کی بات کی، تو واقعی حقیقتاً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جاب کر رہی ہوتی ہیں خواتین اور عبایا یا کوئی اس طرح کا حجاب نہیں لے رہی ہوتی، تو واقعی ان کو کپڑوں کا روز کا مسئلہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے کہ روز کیا پہننا ہے، کس طرح جانا ہے، کیسے تیار ہونا، یہ ایک مسئلہ اور جس کی وجہ سے ان کا گھر واقعی متاثر ہوتا ہے۔